خبر آپ کو دیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس. مزید آپ کو بتائیں کہ اس وقت یہ کانفرنس جاری ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس جاری ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈر کانفرنس اور آپریشن بنیانو مرصوص خوزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے اس میں فاتحہ خوانی کی گئی. یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی. شرکا کانفرنس نے یہ کہا. مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں لئیق الرحمان سے. بتائیے لئیق. جی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا آغاز آپریشن بنیانو مرصوص اور بلوچستان کے ضلع خوزدار میں دہشت گرد حملے کے شہداء کے ایصال خواب اور فاتح خوانی سے ہوگا. شرکائے کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ یہ صفاقی بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کی گئی، جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے. اس موقع پر فورم نے نہتے شہریوں بالخصوص معصوم بچوں کو دانستہ نشانہ بنانے کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً اور قابل مذمت خلاف ورزی قرار دیا. فورم نے مارکا ہیڈ کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے بھارت کی بلا اختیار جارحیت کے دوران اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا. فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح رہے گا. شرکائے کانفرنس نے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ویژن، خیر متزلزل قیادت اور قومی دفاع کے لیے ان کے مؤثر اور گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف کیا اور آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کی گئی. فورم میں اندرونی اور بیرونی سلامتی کے درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. خاص طور پر مارکا حد کے ایک اہم اور فیصلہ کن مرحلے آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی کی تکمیل کو سراہا بھی گیا. اس موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی، بلند حوصلے اور قوم کی غیر متزلزل حمایت کو بھی سراہا گیا. فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن وارئرز کو سراہا جو بھارتی پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور جنگی جنون کے خلاف ریاست کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے. شرکائے کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی میڈیا نے حقائق اور اعداد و شمار کو درست طریقے سے پیش کرتے ہوئے عوامی اعتماد کو فروغ دیا اور غلط معلومات کا تدارک کیا. پاکستانی نوجوانوں کے جذبے اور متحرک شراکت کو تہہ دل سے سراہا گیا، جن کی قومی حب الوطنی اور جوش و جذبے نے نہ صرف قومی روح کو اجاگر کیا بلکہ قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا. شرکائے کانفرنس نے سیاسی قیادت کو ان کے دور اندیشی، مارکا حق کے دوران بے مثال قیادت، پختہ یقین اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ قوم کی رہنمائی پر سلام پیش کیا اور فورم نے بھارت کی مسلح جارحیت کے خلاف کامیابی کو ان عوامل کی مرہون منت قرار دیتے ہوئے یہ بھی قرار دیا کہ پاکستان کے مؤثر اور بروقت دفاعی رسپانس کو مثالی اہمیت رہی. فورم نے پاکستان کی بھرپور جوابی دفاعی کارروائی کو بہترین اور واضح تصویراتی حکمت عملی کا عکاس قرار دیا اور پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی بقا کے لیے کسی بھی بیرونی جارحیت کا مکمل آپریشنل تیاری سے مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار بھی سامنے آیا. فورم کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ طاقت کے استعمال اور دھمکی آمیز رویے کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. فورم نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں متحرک ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد پراکسیوں کی سرکوبی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ بھی سامنے آیا، جبکہ شرکائے کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کی آڑ میں کی جانے والی جارحیت کی ناکامی پر بھارت پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے خفیہ منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے. بھارت ایک جانب خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرتا ہے، جبکہ در حقیقت وہ خود دہشت گردی کا مرتکب اور علاقائی عدم استحکام کا مرکز ہے. پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا ہے. پاکستان کسی صورت بھی بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے اپنے ہم پر سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دے گا. شرکائے کانفرنس کا یہ کہنا تھا کہ مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ دہشت گرد پراکسیوں اور ان کے سہولت کاروں کا غیر متزلزل عزم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا. انتشار اور خوف کی فضا پیدا کرنے کے لیے بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے ملک دشمن عناصر کو قومی عزم اور مکمل استعداد کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جائے گا. فورم نے حالیہ کشیدگی کے تناظر میں علاقائی سلامتی اور مشرقی بارڈر پر سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین اور مسلسل خلاف ورزیوں پر شدید تشویر کا اظہار کیا گیا. فورم کی طرف سے بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کی سخت مذمت کی گئی اور انہیں مقامی سطح پر فطری رد عمل کے جرم کا شاخسانہ قرار دیا گیا. اس موقع پر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے جارحانہ منصفانہ جدوجہد اور ان کی مکمل سفارتی، سیاسی، اخلاقی اور انسانی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا. آرمی چیف نے حالیہ کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم قرار دیا اور ان کی طرف سے فورم کو درپیش سلامتی کے خطرات کے تناظر میں
اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ تیاریوں کی ضرورت پر زور دیا گیا. انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ پاکستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت لائق تحسین ہے. پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے. ہم بیرونی جارحیت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جاری اپنی مشترکہ جدوجہد میں عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں. جی شاید ٹھیک ہے، لیک ساتھ ہی رہے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 270ویں کور کمانڈرز کانفرنس آئی اسپیئر کے مطابق آپریشن بنیاد المرصوص خزدار میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی.